بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ زیبی تقریباً بھاگتی باہر نکلی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ رہی تھی اور بار بار اپنی گردن پر بھی ہاتھ مار رہی تھی جیسے صدام کا لمس ہٹانا چاہتی ہو۔ کافی دیر سڑک پر بھیگنے کے بعد اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ رکی اور سانس بحال کرنے لگی۔ دور دور تک گاڑیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنے کلچ سے موبائل نکالا اور ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آنسو اب رک گئے تھے مگر وہ خاموش تھی۔ جانتی تھی دریاب صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کا ڈرائیور آیا تو وہ گھر چلنے کا کہتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک بار پھر اپنا ضبط کھوتی رونے لگی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ آخر جب رو رو کر تھک گئی تو اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ کافی دیر گرم پانی سے بات لے کر خود کو کچھ پرسکون کر سکی تھی۔ پھر جب باہر آئی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے نماز کی نیت سے دوپٹہ اپنے سر پر باندھا اور نماز پڑھنے لگی۔ زیبی دریاب صاحب نے دروازہ نوک کرتے اسے پکارا تھا جو جانے کب سے دعا کر رہی تھی۔ دریاب صاحب کی پکار سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے دعا کا اختتام کر کے نماز کی جگہ پر رکھ گئی تھی اور دروازہ کھولا جہاں دریاب صاحب تیار سے کھڑے تھے، مگر زیبی کا چہرہ دیکھ ان کی مسکراہٹ مان پڑ گئی تھی۔ اس کی سرخ سوجی آنکھیں انہیں پریشان کر گئیں۔ زیبی آر یو اوکے؟ جی ڈیڈ، بس سر میں درد تھا کچھ۔ زیبی نے نظریں چراتے کہا، اچھا یہ سب چھوڑو، کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمیں آج رات مسٹر ایلکس کی بزنس پارٹی میں جانا ہے اور تم اب تک ریڈی نہیں ہوئی؟ وقت دیکھو 7:30 ہو رہے ہیں۔ دریاب صاحب نے اسے وقت کا احساس دلایا تھا۔ ڈیڈ میرا موڈ نہیں ہے، آپ جائیں۔ زیبی اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ زیبی جانتی ہو نا وہاں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے بزنس مین اور وومن ہوں گے، اور ہماری کمپنی کی کیا ریپوٹیشن ہے بزنس انڈسٹری میں، تم جانتی ہو بیٹا، جانا ضروری ہے، اور ویسے بھی اب تم ہی کمپنی کی سی ای او ہو۔ اور وہ اس کے پاس بیٹھتے سمجھانے لگے تھے، جی ڈیڈ آپ ویٹ کریں، میں آتی ہوں 10 منٹ میں، زیبی کہتی کھڑی ہو گئی تھی۔ دریاب صاحب بھی مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی مگر کچھ یاد آنے پر مڑ کر بولے، میر کے ساتھ لنچ کیسا رہا تمہارا؟ زیبی کو میر کا نام سن کر غصہ آیا تھا مگر وہ برداشت سے بولی تھی، صحیح تھا ڈیڈ، اور مصروف انداز میں اپنے کبرڈ سے ڈریس دیکھنے لگی۔ دریاب صاحب کو اس کا انداز الجھا گیا تھا مگر وہ اگنور کر کے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد زیبی نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور ایک بلیک کلر کا لانگ فراک جس کی صرف بازو تھے اور اس پر بہت خوبصورت گھیر پر کام ہوا تھا، باقی پوری فراک سمپل تھی مگر وہ بہت خوبصورت تھی۔ زیبی اسی لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ دریاب صاحب 15 منٹ سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بار انہوں نے گھڑی دیکھی اور کھڑے ہوئے کہ زیبی انہیں روم سے نکلتی دکھی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہاتھ میں نازک سا بریسلٹ پہنے، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس پہنے، بالوں کو ایک کندھے پر ڈالے، لائٹ سے میک اپ میں اس کے نقوش اور بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ دریاب صاحب نے اپنی بیٹی کو دل میں کئی بار اس کی نظر اتاری اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا، ہر کوئی اپنی رعنائیاں اور نمائش میں لگا تھا، ہر کوئی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ واقعی بہت بڑی بزنس پارٹی تھی جہاں ہر قسم کے لوگ تھے، سب اپنے کولیگز اور سب سے مل رہے تھے، کچھ اپنا اور کمپنی کا تعارف کروا رہے تھے۔ وہ بیزار سی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے دریاب صاحب کے ساتھ کھڑی سب سے مل رہی تھی۔ اسے کہیں بھی میر نہیں دکھا تھا اور یہ بات سکون کا باعث تھی۔ وہ اس وقت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا مگر وہ کیا کرتی؟ میر اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا دل دکھا تھا پر وہ مجبور تھی۔ کیا ہوا؟ موڈ ٹھیک نہیں ہوا تمہارا؟ دریاب صاحب نے ایک کولیگ سے مل کر زیبی سے پوچھا جو مسکرا کر بولی تھی، نو ڈیڈ ایسا نہیں ہے، بس کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ چلو تمہیں ایک نیو بزنس مین سے ملواتا ہوں، اور اسی لیے ساتھ چلے گئے، ساتھ ساتھ اسے ان کی کمپنی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ زیبی ان کے ساتھ چلتی ایک طرف گئی تو اسے کوئی کھڑا نظر آیا تھا جس کی بیک ان کی طرف تھی۔ زیبی کو اس شخص کی پشت دیکھ کر کسی کی یاد آئی تھی مگر وہ اگنور کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص یہاں کیسے ہو سکتا ہے
دریاب صاحب نے ایک شخص کو پکارا، وہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ اس شخص کی پشت ان کی طرف تھی۔ اس کے سامنے موجود شخص مسکرا کر دریاب صاحب سے ملا تھا، اور جو شخص رخ موڑے کھڑا تھا سامنے والے کے متوجہ ہوتے اس کا بھی رخ مڑا، اور زیبی کی نظریں ساکت رہ گئی تھی۔ دنگ تو دریاب صاحب بھی ہوئے تھے، جبکہ سامنے موجود شخص زیبی اور دریاب صاحب کو دیکھ غصہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی کا احساس دکھا رہی تھی۔ جب ان کے ساتھ موجود وہ شخص دریاب صاحب اور زیبی کے دیکھنے پر اس شخص کا تعارف کروانے لگا۔ یہ مسٹر شمس ملک ہیں، ملک انڈسٹری کے اونر، اور یہ ہیں دریاب خان اور ان کی بیٹی جاذبہ خانزادی۔ اب یہ جین انڈسٹری کو سنبھال رہی ہیں۔ وہ شخص اپنی ہی رو میں بول رہا تھا جب ملک بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ جاذبہ دریاب صاحب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جانے لگی تھی کہ دریاب صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈیڈ آ رہی ہوں کچھ دیر میں، پلیز ایکسکیوز اس، وہ کہتی چلی گئی۔ دریاب صاحب بھی خاموش سے ہو گئے تھے، جانتے تھے وہ کیوں گئی ہے۔ اس بار وہ اسے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ملک پارٹی چھوڑ کر ہوٹل سے باہر آ گیا تھا اور اب پارکنگ میں تھا۔ گارڈ سے اپنی گاڑی کی چابی لے کر وہ خود ہی گاڑی لینے پارکنگ میں آ گیا۔ جاذبہ ساری پارٹی میں متلاشی نظروں سے ملک کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ اسے سب بھول گیا تھا کہ وہ کیا ہے اور یہاں کیوں ہے، بس آج پھر ملک کو دیکھ کر دیوانی ہوئی تھی۔ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ اسے باہر جاتا دکھا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر آئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی، مگر ملک کی چلنے کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے وہ ملک تک نہیں پہنچ پائی۔ آخر جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تو جاذبہ نے بھاگتے ہوئے پکارا تھا، شائن۔ ہانپتی کانپتی پھولی سانسوں میں وہ ملک کو پکار گئی تھی۔ ملک نے غصے سے آنکھیں بند کی اور یہ لڑکی ہر بار اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے اس نے اپنی مٹھی بھینجی تھی، مگر گردن کی نسیں بھی واضح تھیں جو اس کے شدید غصے کا چیخ چیخ کر بتا رہی تھی، مگر جاذبہ بے پرواہ تھی۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتے اپنی پیاس بجھانے لگی تھی، غور سے ملک کو دیکھنے لگی تھی جو اب پہلے سے بہت زیادہ سنجیدہ اور صاف، اور غصہ تھا صاف واضح تھا۔ زیبی دیوانوں کی طرح شمس ملک کے چہرے کو اپنی نظروں میں بسا رہی تھی۔ اس نے کہا، شائن، آئی ریئلی مس یو۔ آواز میں صدیوں کی تڑپ تھی۔ اگر ملک محسوس کرتا تو وہ دیوانی لڑکی کا خود کے لیے بے انتہا عشق دیکھ سکتا تھا۔ تم پھر آ گئی، وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا اور زیبی کی نازک گردن کو اپنی مضبوط ہاتھوں کی پکڑ میں لے کر زور دے رہا تھا۔ غصہ آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ جاذبہ کی تو آنکھیں ہی پھیل گئی تھی ملک کی پکڑ میں، اپنی گردن محسوس کر کے جو لمحہ لمحہ گردن پر زور دے رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا، جیسے سارے جسم کا خون چہرے پر جمع ہو گیا ہو۔ جاذبہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے مضبوط ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، مگر ملک تو شاید اسے مار دینا چاہتا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری فیری مجھے چھوڑ گئی ہے، مجھے اکیلا کر گئی، تم نے مجھے برباد کر دیا، تمہارے پارسل نے مجھے تباہ کر دیا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تیش سے وہ جاذبہ کا گلا دبا رہا تھا، جبکہ جاذبہ تو ملک کی بات سن کر ہی شوک ہو گئی تھی۔ کیا واقعی اس کی زندگی تباہ کر آئی تھی وہ؟ مگر کیسے؟ اس نے تو پارسل دیا تھا۔ کیا اس کے پارسل سے ملک کی زندگی تباہ ہو گئی؟ وہ سن ہو چکی تھی، اس نے ہاتھ ہٹا لیے تھے، تکلیف سے آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ مشکل ہوئی الفاظ ادا کر کے ملک کو جانے کیا ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی گردن کو آزاد کیا اور اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا تم، ورنہ یہ شمس ملک بھول جائے گا کہ تم ایک عورت ہو۔ یہ کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لی۔ پیچھے جاذبہ پشیمانی اور تکلیف سے رونے لگی تھی، جبکہ یہ منظر کسی کی انگارہ ہوتی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ پر وہ پلٹ گیا۔ میں نے کیسے ملک کو برباد کر دیا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ خود سے کہتے وہ وہیں روتی رہی تھی جب اسے دریاب صاحب دکھے، جو شاید اسے ہی ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے، اور اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ جاذبہ کی گردن میں سرخ انگلیوں کے نشان بنے تھے، وہ دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ زیبی، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ چلو کھڑی ہو۔ اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر گئے اور ایک گارڈ کو کار لانے کا اشارہ کیا، جو سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ اس دوران جاذبہ دریاب صاحب کے کندھے سے لگی بس رو رہی تھی۔ انہیں وہ آج پھر سے 3 سال پہلے والی زیبی لگی تھی، ٹوٹی بکھری سی۔ گاڑی میں بھی دریاب صاحب نے پوچھا، مگر وہ بس چپ آنسو بہانے لگی۔
گھر میں جب جاذبہ داخل ہوئی تو اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دریاب صاحب کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زیبی بتاؤ کیا ہوا ہے مجھے؟ تمہیں روتے دیکھ تکلیف ہوتی ہے بیٹا؟ وہ مڑی اور بھاگ کر دریاب صاحب کے سینے سے لگ گئی، اسے سکتے ہوئے کہنے لگی تھی، ڈیڈ آپ کی زیبی نے غلط کر دیا ڈیڈ، میں شائن کو آباد کرنے کی بجائے برباد کر آئی تھی۔ پہلے تو بس وہ غصہ تھے مجھ سے، مگر اب تو نفرت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی نظروں میں اپنے لیے غضب دیکھا ہے ڈیڈ، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ سچ میں تو بس ان کی چیزیں جو میرے پاس تھی انہیں واپس کر آئی تھی، معافی مانگ بھی لی تھی اور واپس نہ آنے کا وعدہ بھی ڈیڈ، مگر وہ تو بکھر گئے ہیں۔ میں نے ان کی نظروں میں اندھیرے دیکھے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کروں؟ روتے روتے اس نے کہا۔ آخری بات کہتے اس نے دریاب صاحب کے ہاتھ تھامے تھے، جیسے وہ اسے حل بتائیں گے۔ میری جان، تم نے جان کر تو نہیں کیا نا؟ اس طرح نہیں رو پلیز، تم معافی مانگ لو۔ تم ویسے بھی تو 3 سال سے اذیت کاٹ رہی ہو نا، اپنی یک طرفہ محبت کو برداشت کر رہی ہو، پھر معافی مانگنے میں کیسی شرم؟ مجھے روتے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ دریاب صاحب نے بھی اس کے برابر بیٹھتے کہا جب اس نے روتے ہوئے انہیں دیکھا تھا، ڈیڈ مجھے ان سے معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں ہو رہی، بس درد ہو رہا ہے کہ میں ان سے کیسا عشق کرتی ہوں جو انہیں برباد کر آئی۔ ڈیڈ میرا بچہ، آپ کیا چاہتی ہو تم مجھے بتاؤ؟ وہ سمجھ نہیں پائے تھے، جب اسے معافی مانگنے میں شرم نہیں ہے تو کیوں اس قدر رو رہی ہے؟ ڈیڈ کیا میں واپس پاکستان جاؤں سب کچھ صحیح کرنے، میرے شائن کو ان کی خوشیاں دینے؟ ڈیڈ اب میں بچی نہیں رہی، آپ کی زیبی بڑی ہو چکی ہے، اب خود کو سنبھال سکتی ہے، پلیز منع نہیں کریے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں واپس آؤں گی، مسکراتی آپ کے سینے سے لگوں گی اور پھر آپ اور میں پہلے جیسے رہیں گے، خوش۔ پلیز ڈیڈ۔ وہ روتے ان کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر سے سفر پر جانے کی خواہش کر رہی تھی جو پہلے اس کی ہنسی لے چکا تھا۔ اس بار یہ سفر جاذبہ خانزادی سے کیا لینے والا تھا، یہ تو بس قسمت ہی جانتی تھی۔ اور وقت جانتا تھا، شاید تبھی خوبصورت مسکان نے وقت کے لب مسکرائے تھے۔ زیبی میرا دل نہیں مان رہا، تمہیں جانے دوں، بہت مشکل سے تم کچھ بہتر ہوئی ہو اور پھر سے وہی سب کرنے کی خواہش کر رہی ہو۔ ہرگز نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ آخر میں وہ کچھ سخت لہجے میں بولے۔ زیبی ٹھیک ہے، مگر وعدہ کرو کہ اس بار تم خود واپس آؤ گی اور ہنستی مسکراتی آؤ گی، بالکل پہلے والی زیبی بن کر۔ اگر یہ ممکن ہے تو ٹھیک، ورنہ بھول جاؤ۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ وہ پہلے ہی زیبی کی وجہ سے پریشان تھے اور اس کا رونا انہیں تکلیف دیتا تھا، تو کیسے نہ مانتے؟ آئی پرامس ڈیڈ۔ وہ روتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کیا کر رہا ہے تو یہ؟ اس کے دوست نے اس سے پوچھا جو بس پیے جا رہا تھا۔ صدام نے سرخ لہو رنگ آنکھیں اپنی اس کی طرف کی تھی اور لڑکھڑاتے کھردرے لہجے میں بولا تھا، کیا کمی ہے مجھ میں بتاؤ، جسٹ ٹیل می۔ وہ پھر کیوں مجھے ٹھکرا کر ایک بڈھے سے محبت کر بیٹھی ہے؟ وہ اپنی محبت کی بے قدری کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ یار تو نے بہت پی لی ہے، بس کر چل۔ تم اسے زبردستی اٹھانے لگا اور صدام اب بھی بڑبڑاتے کھڑا تھا۔ لڑکھڑاتے وہ اسے اس کے روم میں چھوڑ آیا تھا جب وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے بولا، ملک تمہیں برباد ہونا ہوگا کیونکہ وہ میری ہے، شی از مائن۔ وہ شدت پسندی سے بولا تھا، نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ جاذبہ تم سچ میں جانا چاہتی ہو؟ نازش اپنی گود میں اپنے بچے کو لیے پوچھ رہی تھی۔ اس کے برابر خوش شکل لڑکا بھی کھڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ میں آ جاؤں گی۔ بلا فضول ڈیڈ نے تمہیں پریشان کر دیا، اس نے پاس کھڑے کچھ روٹے سے دریاب صاحب سے کہا۔ انکل پریشان نہیں ہو، میں خیال رکھوں گی اس کا۔ نازش مسکرائی، جس پر دریاب صاحب مسکرائے تھے، اور زیبی کو دیکھا جس کی مسکراہٹ نازش کی بات سے سمٹی تھی۔ ہاں، اس کا خیال رکھنا اور جلدی آنا۔ اور تم؟ وہ اب کی بار جاذبہ سے بولے، تمہیں صرف 15 دن کی چھٹی ملی ہے، سمجھی؟ جلدی آنا۔ آخر میں مسکرایا۔ ڈیڈ کیا مطلب ہے؟ یہ نازو بھی میرے ساتھ جا رہی ہے کیا؟ جاذبہ نے شاک سے کہا تھا۔ ہاں، میں ہی نہیں، یہ بھی اور میرا بیٹا بھی۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ مرضی ہے، آ جاؤ۔ جاذبہ نے پہلے تو دریاب صاحب کو دیکھا، پھر کندھے اچکاتے بولی، تو وہ بھی اس کے ساتھ چیکنگ کروانے چلے گئے دریاب صاحب دریاب صاحب نے جاذبہ کو دیکھا تھا، ان کا دل دھڑکا تھا جیسے وہ زیبی کو شاید پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ بے اختیار ہی ان کے لبوں نے جاذبہ کو پکارا تھا، ان کا لہجہ عجیب تھا اور کچھ بھیگا بھی۔ زیبی جلدی آنا۔ جاذبہ بے اختیار مڑی تھی۔
اور دریاب صاحب کی آواز پر تڑپ محسوس کرتی وہ مڑ کر ان کے پاس آئی تھی اور سینے سے لگ گئی۔ ڈیڈ اس بار دعا کریے گا کہ آپ کی بیٹی سب صحیح کر سکے۔ دریاب صاحب نے کچھ نہیں کہا تھا، بس زیبی کا ماتھا چومتے بولے، اپنے ڈیڈ کو اکیلا نہیں کرنا، محبت کرتا ہوں بہت زیادہ اپنی جین کے بعد، اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہی ہو۔ زیبی واپس آنا میں انتظار کروں گا۔ ڈیڈ میں واپس آؤں گی، پر اگر خدا نے مجھے میرے شائن دے دیے تو کیا میں وہیں رک جاؤں؟ زیبی نے دریاب صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر میری بیٹی کی سالوں کی آرزو پوری ہو جائے تو میں خود وہاں آ کر میری بیٹی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ ایک بار پھر سے زیبی کا ماتھا چوم گئے تھے اور زیبی بھی ان کا ماتھا چومتے مڑ گئی تھی جانے کے لیے۔ وقت مسکرایا تھا پھر سے، شاید ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ صدام بھی پاکستان آ چکا تھا اور اسے معلوم تھا اس کی جینی بھی یہاں آ گئی ہے، مگر شاید جاذبہ اس بات سے بے خبر تھی۔ صدام نے ملک انڈسٹری کے ایک لڑکے سے اس کی کمپنی کی اہم انفارمیشن نکلوائی تھی، جس سے ملک کی انڈسٹری پل میں ختم ہو سکتی تھی، اور صدام اس وقت وہی فائل دیکھ رہا تھا۔ گڈ، تم نے بہت اچھا کام کیا، تمہارا انعام باہر میرے بندے سے لے لینا، صدام نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر کہا، تو وہ لڑکا سر ہلاتے چلا گیا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ وہ نمبر دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ہاں، اسے آرام سے کمرے میں پہنچا کر چلے جاؤ، یاد رکھنا ہلکی سی بھی خروش آئی سے تو اپنا انجام سوچ لینا، ٹھنڈے لہجے میں کہتا وہ کھڑا ہوا۔ فائل اب بھی ہاتھ میں تھی۔ جینی تم صرف میر صدام شاہ کی ہو، خود سے کہتا اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے وقت وہ گاڑی میں ڈیش بورڈ پر فائل رکھتے گاڑی بھگا لے گیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد گاڑی کو ایک عالیشان فارم ہاؤس پر روکا اور وہ گاڑی سے نکل گیا تھا، آنکھوں میں چمک لیے۔ وہ اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں اسے اپنا آدمی نظر آیا۔ کہاں ہے؟ لہجے میں بے صبری تھی مگر چہرہ سپاٹ تھا۔ سر وہ روم میں ہے۔ صدام فوراً اس طرف بڑھا جہاں وہ تھی۔ روم میں داخل ہوتے صدام مسکرایا تھا۔ اس کی کلر بیوٹی بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور جاذبہ کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ جانتا ہوں تمہیں برا لگا ہوگا کہ میں نے یہ حرکت کی، مگر دیکھو نا جینی، اس کے لیے تم نے مجبور کیا۔ تم کیوں اس ملک کے پیچھے پاگل ہو، اس 40 سال کے بڈھے کے پیچھے؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے، تم جانتی ہو کتنا چاہتا ہوں تمہیں، میرا عشق ہو تم جینی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی ہے اور اتنی شدید ہو جائے گی سوچا نہیں تھا۔ بس تم کل میری ہو جاؤ گی، صدام شاہ کی ہوگی، اور صدام شاہ وہ تو ہمیشہ سے ہی تمہارا ہے، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ تم اس کا عشق ہو۔ بس ایک بار تم میری ہو جاؤ۔ بتاؤں گا کتنی محبت کرتا ہوں، میرے ایک عمل سے تمہیں میری محبت کا علم ہوگا جینی، بس جلدی اٹھ جاؤ۔ وہ جاذبہ کے وجود سے باتیں کر رہا تھا، محبت کا یقین دلا رہا تھا، اسے اپنی تڑپ بتا رہا تھا۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔